السلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو تین اشعار میں منقبت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے پڑھوں گا۔ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل
ہوا عالم سے، رسول ہو انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہوں، گدا صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہوں، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدد دو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدد دو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق و عثمان علی بیعت سب داخل بیت، ہوئے فاروق و عثمان علی سب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر
جس نے گئے بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ حضرات محترم، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے آج پھر جمعہ المبارک میں ہم سب کو حاضری کا شرف عطا کیا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ المبارک سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے ہماری معروضات آپ نے سماعت فرما تھی، تو آج بھی انشاءاللہ دوسری نشست سیدنا صدیق اکبر پر بیان کر کے ہم آج آخری نشست مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے بڑا متقی، رب سے ڈرنے والا جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سب سے بڑا متقی، رب سے ڈرنے والا جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں الاتقا جو لفظ آیا، الاتقا یعنی کہ سب سے بڑا متقی کون ہے، تمام مفسرین نے اس سے مراد اس جس کو رب ذوالجلال نے الاتقا قرار دیا، تمام مفسرین نے لکھا اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے سب سے بڑے متقی، ساری کائنات میں سب سے ڈرنے والا صحابہ میں نبیوں کے بعد جس کو بنایا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں آیت اتقا سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، یہ تقوی کی شرط ہے۔ کس کی شرط ہے؟ تقوی کی۔ اور تقوی کی ایک شرط ہے علم۔ کیا ہے؟ علم، کہ جس کو اللہ علم سے سرفراز فرما دے اسے اتنا ہی تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ میں ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء۔ تو علماء علم کی جمع ہے۔ کیا ہے؟ علم والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن میں تقوی کی بنیاد علم رکھی ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا سب سے بڑا تقوی والا بھی ابو بکر ہے اور سب سے بڑا علم والا بھی ابو بکر ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر بخاری شریف کی حدیث نمبر 20 بیان کر دو کہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ساری کائنات میں سب سے زیادہ متقی میں محمد ہوں اور سب سے بڑا عالم ہوں۔ کیا ہوں؟ عالم نہیں، عالم۔ عالم یعنی کہ سب سے بڑا جاننے والا، اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ کیا ہوں؟ اب یہاں پر اس کی بھی وضاحت چلی، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لائی، 20 نمبر حدیث ہے بخاری کی، کہ تقوی کی شرط علم ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے حضور نے تقوی کے ساتھ علم بیان کیا، فرمایا سب سے بڑا تقوی والا میں محمد ہوں اور سب سے بڑا رب کو جاننے والا بھی میں ہوں۔
رب کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ اور رہی ابو بکر کے علم کی بات کہ اللہ پاک نے نبی پاک کے بعد، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم میرے مصطفیٰ کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم کس کو بنایا؟ تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 466، مسلم کی حدیث نمبر 6170 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3660 ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے وَقَانَ ابو بکر عالمنا، فرماتے ہیں ہم صحابہ میں، کس میں؟ ہم صحابہ میں سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ علم کی شرائط میں سے، امامت کی شرائط میں آپ امامت اس سے کروائیں گے، اسے امام بنائیں گے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر مسئلہ درپیش آ گیا کہ بندے سارے موجود ہیں، اب نماز کے امامت کے لیے کسے سلیکٹ کیا جائے، کس کی سلیکشن کی جائے؟ تو سب سے بڑی جو دین کا سب سے بڑا جاننے والا عالم ہے، عالم ہے، اسے آپ امام بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے۔ اور اگر سارے علم میں برابر ہیں، کیا ہے؟ تو پھر جو تقوی میں، پرہیزگاری میں سب سے بڑا ہے علم کے بعد، علم کے معاملے میں عمل کرنے والا، ایک ہوتا ہے علم، ایک عمل ہوتا ہے علم پر عمل کرنے والا، جو علم میں عمل کے معاملے میں پاور والا ہوگا، زیادہ متقی ہوگا، پھر ہم اس کو امام بنائیں گے۔ اور پھر آگے اگر سارے پرہیزگاری کے معاملے میں، عمل کے برابر میں سارے برابر ہوئے کہ سب عمل کرنے والے ہوئے، تو پھر سب سے زیادہ جو سونا ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے ہم امام منتخب کریں گے امامت کے لیے۔ اور اگر سارے ہی خوبصورت ہیں، کیا؟ تو پھر مسئلہ درپیش آئے گا، پھر کسے امام بنایا جائے؟ تو فقہاء نے لکھا کہ جس کی اہلیہ، جس کی زوجہ خوبصورت ہے، اسے امام بنایا جائے گا۔ اور پھر آگے چلتے چلتے اگر سب کی زوجہ ایک جیسی ہوئی، خوبصورت ہوئی، تو پھر آگے فرمایا جس کے بچے زیادہ خوبصورت ہوئے اسے امام بنایا جائے۔ کیا؟ اسے؟ تو یہ تقریباً 10-12 نشستیں ہیں اس پر جو چیزیں بتائی گئی شرائط امامت میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، یہ تو ہمارے دور میں یہ جس میں ساری شرطیں پائی جائیں وہی مستحق کے امامت ہے۔ کیا ہے؟ وہ مصلی کا وارث ہے۔ تو آؤ میرے نبی کے دور میں کون مصلی کا میرے نبی کے بعد امامت کے قابل تھا؟ کہ جس کے پاس علم بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، تقویٰ بھی تھا، سارے علوم فنون جانتا تھا، وہ کون خوش قسمت تھا کہ میرے نبی کے دور پاک میں جسے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ تو یارو جواب دیتا چلو، میرے نبی کی موجودگی میں بخاری کے اندر حدیث نمبر 678 کتنی؟ اور مسلم کی حدیث نمبر 948، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم میں آ جائے تو اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، جس پر امام بخاری بھی اتفاق کر رہے ہیں، امام مسلم بھی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنے دور میں کس کو امام بنایا اور کس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ جس کو میرے نبی نے اپنے دور پاک میں مصلی امامت پر کھڑا کر دیا وہی خلیفہ بلا فصل بھی ہے، وہی خلافت کا تاجدار بھی ہے، اور وہی سونا بھی ہے، وہی علم والا بھی ہے، وہی تقوی والا بھی ہے۔ اور وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو بخاری کا حوالہ دیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا
ابو بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا اے ابو بکر جا مصلی پر جا کر، میرے مصلی پر جو مصلی مصطفیٰ ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا میری موجودگی میں تو نماز پڑھا، کیا کر، لوگوں کو نماز پڑھا، فلیصلی بالناس، میری موجودگی میں تو ان کو نماز پڑھا۔ اب یاد رکھیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں اور میری نبی کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں، کتنی؟ 17 نمازیں ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی میں مصلی رسول پر پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے افضل جو تھا اسے ہی میرے نبی نے مصلی عطا فرما دیا۔ اسی لیے ابو بکر کا کون سا نمبر ہے؟ پہلا نمبر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا نمبر ہے؟ پہلا نمبر ہے۔ یہ جو قوالیوں نے قوالیوں میں لگا دیا کہ علی کا پہلا نمبر، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق بھی غلط اور حدیث کے مطابق بھی غلط ہے، اور قرآن کی نص سے بھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی صورت میں مصلی امامت کا وارث اور پہلا خلیفہ بلا فخر ابو بکر ہے، جو عثمان کا بھی امام ہے، جو عمر کا بھی امام ہے، جو چوتھے خلیفہ علی المرتضی کا بھی امام ہے، جس کے پیچھے عمر فاروق نے بھی نمازیں پڑھی، عثمان غنی نے بھی نمازیں پڑھی اور علی المرتضی نے بھی نمازیں پڑھی۔ میں اس امام کی بات کرتا ہوں کہ جس کے پیچھے مولا کائنات نے بھی نمازیں پڑھی۔ اگر بالفرض خلیفہ، پہلا خلیفہ میرے مصطفیٰ کریم کے داماد حضرت مولا کائنات ہوتے تو مولا کائنات کے حوالے مصلی کر دیتے، لیکن میرے نبی نے ظاہری زندگی میں اپنے مصلی کا وارث، خلافت کا علمبردار سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو بنایا ہے۔ حضرات محترم، ہر معاملے میں ابو بکر پہلا نمبر رکھتا ہے، ہر معاملے میں۔ مال خرچ کرنے میں دیکھو تب بھی پہلا نمبر ہے ابو بکر کا، جان لٹانے میں میرے نبی پر جان کو قربان اور فدا کرنے میں اگر دیکھو تب بھی ابو بکر نظر آتا ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ آپ تصور کریں، ابو بکر وجود باجود حضرت سیدنا صدیق اکبر مکمل عکس آئینہ مصطفیٰ ہے، آئینہ مصطفیٰ ہے۔ کس طرح؟ آپ مثال سنیے، میرے نبی کی عمر مبارک 63 برس، کتنی؟ 63 ایئرس، 63 برس میرے نبی کی ایج مبارک۔ چلیں ابو بکر کی بات آئی، میرے نبی کے یہ صحابی ابو بکر کی عمر کا مطالعہ کریں، ظاہری زندگی ان کی بھی 63 برس، دونوں کی 63۔ آگے چلیے، نبی پاک کا انتقال، میرے مصطفیٰ کریم کا انتقال کی ظاہری وجہ، انتقال کی ظاہری وجہ، انتقال کی میرے نبی کی کیا چیز بنی؟ اب ذرا تصور کریں، زہر آلودہ گوشت کی وجہ سے میرے نبی کا انتقال ہوا۔ میرے نبی کا انتقال زہر کا گوشت کھانے کی وجہ سے 2 برس بعد، کتنے؟ زہر اب کھائی گئی، گوشت کے اندر ایک یہودیہ نے دعوت کی، ایک عورت نے، اس میں گوشت تھا، میرے نبی کے ساتھ جو ساتھی کھانے والا تھا وہ شہید ہو گیا جگہ پر، اور میرے نبی 2 سال کے بعد شہید ہوئے۔ تو انتقال کی ظاہری وجہ زہر، انتقال کی ظاہری وجہ زہر۔ اب صدیق اکبر کو دیکھیں، صدیق اکبر کے وصال
کی بھی ظاہری وجہ حلوے کے اندر زہر، وہاں گوشت میں زہر ڈال کے میرے نبی کا وصال ہوا، اور یہاں ابو بکر کو حلوے کے اندر زہر ڈال کر مارنے اور شہید کرنے کی سازش کی گئی۔ ان کا بھی انتقال زہر کے اثر کے بعد 2 سال کے بعد ہوا، اور میرے نبی کا وصال بھی 2 سال بعد ہوا، اور میرے نبی کے ساتھ گوشت تناول کرنے والا ایک ساتھی اسی وقت شہید ہوا، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ حلوے میں جو زہر تھی، اس زہر کے اثر کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق کا ساتھی بھی اسی وقت انتقال کر گیا۔ یہ آئینہ عکس تصویر مصطفیٰ ہے ابو بکر۔ آگے چلیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پیر کے دن ہوا۔ کس دن ہوا؟ دن پیر کا تھا۔ ابو بکر کا وصال پیر کے دن ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت میرے نبی کا جسم مبارک سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ ان کثیرہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر کا آخری وقت جب تھا، تب بھی ان کا وجود مبارک بھی عائشہ پاک کے گود مبارک میں تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا سانہ ارتحال مدینہ پاک میں ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا وصال کا جو سانہ ارتحال ہوا وہ بھی مدینہ میں ہوا۔ اور آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت میرے نبی نے جو اپنے وجود پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، زیب تن تھے، اسی کا کفن بنایا گیا، اور ابو بکر صدیق کے جسم پر بھی وصال کے وقت جو کپڑے تھے انہی سے کفن دیا گیا، اور ابو بکر کو بھی انہی کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے حضرت جناب محمد رسول اللہ کو قبر انور میں اتارا، انہی لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی قبر کے اندر اتارا۔ اور اسی طرح جہاں آخری آرام گاہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کریم کی بنی، وہاں ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی آخری آرام گاہ بنی۔ حضرات محترم، جس چارپائی پر آخری وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، اسی چارپائی پر سیدنا ابو بکر صدیق کا آخری وقت میں انتقال ہوا، اسی پر حرام فرما تھے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا خلافت کے معاملے میں، اور جب بات آئی ابو بکر کی تو حضرت ابو بکر صدیق کے بھی نواسے کو خلافت کے معاملے میں بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے میں نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کے یہ مکمل عکس آئینہ مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ عکس آئینہ مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا، بیاں ہو کس صبح سے مرتبہ صدیق اکبر کا، مل کے پڑھے، بیاں ہو صبح سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ یاد رکھیے، آپ کے دوست کی کوئی اگر تعریف کرے آپ یقیناً خوش ہوں گے، یہ میرے نبی کا دوست ہے۔ یقیناً جب حضرت ابو بکر کی شان ہم پڑھیں گے، بیاں ہو کہ صبح سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یقیناً میرے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اگر نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کریں۔ سارے یاروں کا سردار ابو بکر ہے۔ آج ہم نے ان کی شان بیان کرنی ہے، جو میرے نبی کا سسر بھی ہے اور میرے نبی کا یار بھی ہے۔ پھر کہہ دیجئے نا، بیاں ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ آؤ نظر طبرانی کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے،
میرے نبی کے صحابہ کی الگ الگ شانیں میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کی تھی. ہر نبی کو میرے نبی نے، ہر صحابی کو میرے نبی نے الگ الگ شانوں سے نوازا ہے، الگ الگ شانوں سے، الگ الگ ٹھاٹ سے میرے نبی نے ہر پھول کو خوشبو عطا فرمائی ہے. آج ہم ایک پھول جو میرے نبی کے سارے پھولوں میں سب سے زیادہ خوشبو والا، سب سے زیادہ مرتبے والا ابو بکر، ہم اس کی شان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے ابو بکر کو کیا شان عطا فرمائی ہے. اب سنو، طبرانی کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو رب نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، رب نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں؟ 18 شانیں ایسی مولا کائنات علی المرتضیٰ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہیں. اگر ایک بھی شان علی کو مل جائے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتی، لیکن ساری کائنات میں نبیوں کے بعد علی المرتضیٰ کو رب نے 13 ایسی شانیں عطا فرمائی ہے جو کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمائی گئی. کتنی شانیں؟ 13 شانیں عطا فرمائی گئی ہیں. کتنی شانیں؟ 13 شانیں عطا فرمائی گئی، لیکن 18 ایسی شانیں تھیں کہ 18 شانوں میں ایک بھی ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتی. لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں، میں تمہیں بتا نہ دوں، علی کو رب نے 13 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں. کائنات کے اندر نبیوں کے بعد اگر کسی کو عطا کی گئی ہے وہ علی کو 13 شانیں عطا فرمائی گئی ہیں. تو یہ 13 کا لفظ بتا رہا ہے، یہ جو 13 رجب آئے گا، اس 13 رجب کے دن حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ اس 13 سے نسبت ذہن میں تصور کیجئے، 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو پھر سمجھو 13 ہی شانیں، 12 کے بعد 13 ہی شانیں مولا کائنات کو سارے صحابہ نے اور کسی کو نہیں عطا کی گئی، مولا کائنات کو عطا فرما دی گئی ہے. اب دیکھیں ان سے بڑی شان والے کون ہیں؟ عثمان ہے. کون ہے یہ؟ عثمان بھی میرے نبی کے داماد ہیں، علی بھی میرے نبی کے داماد ہیں. علی کے گھر میں بھی میرے نبی کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جسے میرے نبی نے فرمایا بُضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جگر کا ٹکڑا جس کے نکاح میں دی اس کا نام علی ہے. اب دوسرے حضرت عثمان غنی ہے، علی سے زیادہ شان والے حضرت عثمان غنی ہے. ان کو بھی میرے نبی نے اپنا داماد بنایا ہے. میرے نبی نے ان کو اپنی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی ہیں. اور میرے نبی کا یہ محبت والا جملہ ذرا یہ سمجھ لو، میرے نبی نے الصواعق المحرکہ کے اندر صفحہ نمبر 184 پر روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں، عثمان سے مجھے اتنا پیار ہے، یہ تو 2 بیٹیاں تھی، اسی وجہ سے اسے ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا. جس کی بیٹیوں کی وجہ سے کوئی داماد 2 نور والا بن جائے وہ نبی کتنا بڑا نور ہوگا. اور قرآن نے بھی کہا قد جاءکم من اللہ نور. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اٹھا کر دیکھو، رب نے بھی کہا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور، یعنی مصطفیٰ کریم کی ذات آ گئی ہے. تو جس نبی کو رب نے نور کہا، اس کے بطن سے جو نور کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے، اس اولاد میں 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد نکاح میں ہیں. اور میرے نبی نے یہ جملہ بیان فرما دیا تھا، لوگوں اپنے دامادوں سے پیار کیا کرو. یہ جملہ
داماد کے لیے میرے نبی کا بولنا اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میرے نبی نے اپنے داماد سے کتنا پیار کیا، اپنے داماد سے اتنا پیار کیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا تھا، او میری امت کے لوگوں، مجھے عثمان سے اتنا پیار ہے، یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوگی، یکے بعد بھی کرے، میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ جملہ دامادوں کا سینہ چوڑا کر دیتا ہے کہ میرے نبی کا داماد ہے۔ اور ایک اور حدیث میں میرے نبی نے یہاں تک جملہ بیان فرما دیا، اور 40 کیا، اگر محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آؤ ذرا دوسرے داماد کی شان کیا ہے۔ یہ علی ہیں جن کی 13 شانیں ہیں جو کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔ طبرانی کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے، یہ حضرت عثمان اب ان کی شان سمجھتے ہیں، نیچے سے اوپر چلتے ہیں، پھر ابو بکر کی شان کو سمجھیں گے۔ اب علی کی بات میں کر چکا، 13 شانیں ایسی میرے رب نے عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔ جب بات آئی دوسرے داماد حضرت عثمان غنی کی، تو اللہ رب العزت نے میرے نبی کے وسیلے عثمان کو 12 ایسی شانیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ 12 اتنی شانیں عطا فرمائی جو کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ اوپر چلیے، حضرت فاروق اعظم، ان کا درجہ ان دونوں سے بھی بلند ہے، حضرت علی سے حضرت عثمان کا بلند، حضرت عثمان سے حضرت فاروق اعظم کا بلند۔ آئیے اگر ہم دیکھتے قرآن اور حدیث کے مؤخذ میں سے جو علماء اور محدث نے استخراج کیا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں حضرت عمر فاروق کو میرے رب نے 12 بھی نہیں، 13 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 33 بھی نہیں، بلکہ 40 ایسی شانیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں جو کسی اور صحابی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ کتنی شانیں؟ 40 شانیں۔ اب یہاں پر بھی ایک نکتہ آپ کو بتاتا چلو، یہ 40 کا تعلق بھی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ان کا نمبر ہی 40واں آتا ہے۔ کتنا نمبر آتا ہے؟ مرد اور عورتیں ملا کر جب میرے نبی نے تبلیغ کی، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں 40واں نمبر عمر پاک کا ہے، تو رب نے حضرت عمر پاک کو، مولا عمر پاک کو رب نے 40 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی گئی، جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اب بات چلتی ہے جن کی شان کے لیے آج ہمارا دوسرا جمعہ چل رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، میرے نبی کا سب سے افضل ترین صحابی، سارے صحابہ کا سردار، علم میں بھی، عمل میں بھی، تقوی میں بھی، خوبصورتی میں بھی، بہادری میں بھی، عالموں میں سب سے بڑا تقوی والا، سب سے بڑی شان والا حضرت ابو بکر صدیق، جو میرے نبی کا سسر بھی ہے، جو میرے نبی کا، حضرت عمر فاروق کی بیٹی بھی میرے نبی کے پاس، میرے نبی کے نکاح میں یہ دونوں پہلے خلیفہ جو شیخین ہیں، ان دونوں کی بیٹیاں میرے نبی کے گھر میں، اور جو بعد والے عثمان غنی اور علی المرتضیٰ ہیں، ان کے گھر میں میرے نبی کی خود بیٹیاں ہیں۔ پہلے میرے نبی کے دونوں سسر ہیں، بعد والے میرے نبی کے داماد ہیں۔ اب بات میں کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی، رب تعالیٰ نے انہیں 12 شانیں نہیں عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی گئی، 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کو نہیں عطا فرمائی گئی، 12 نہیں، 13 نہیں، 40 نہیں، بلکہ 85 ایسی شانیں ہیں میرے رب نے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے ابو بکر کو عطا فرمائے ہیں۔ کتنی شانیں؟ 85 شانیں 20 بخاری کے اندر موجود ہیں۔ کتنی؟ 20 بخاری کے اندر، 20 بخاری کے اندر موجود ہیں۔
وہ شانیں جو کسی اور کو نہیں عطا کی گئی وہ میرے رب نے ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ کس کو عطا فرمائی ہے؟ آؤ ذرا سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، رب تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو جانوں کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی۔ رب کی بارگاہ میں مال بھی خرچ کرو، اپنی جان بھی قربان کر کے جہاد کرو۔ اب ذرا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اپنی جان بھی اس دین کی خاطر میرے نبی کے عشق میں قربان کرنے کی کوشش کی، جان کو بھی پیچھے نہیں کیا، مال جتنا بھی تھا ابو بکر کے پاس وہ بھی میرے نبی کے قدموں میں خرچ کر دیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ میرے نبی کا پڑھا، اور وہ ساری وجہ میں بتاؤں گا کس طریقے سے پڑھا، کون سا عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے کہ جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑا، کون سی چیز میرے نبی کی، کون سی شان تھی جس کی وجہ سے ابو بکر متاثر ہو کر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گئے اور میرے نبی کا غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں مال بھی میرے نبی پر خرچ کیا، جان بھی میرے نبی کے لیے قربان کی۔ اب ذرا سنو، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 467 ہے، 467 ہے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الناس احد آمن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا واحد ابو بکر وہ ہے جس نے میری خدمت مال دے کے بھی خرچ کی، مال دے کر مجھے راضی کیا اور اپنی جان دے کے بھی مجھے راضی کیا ہے۔ مال اور جان دونوں چیزیں دے کر میرے مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ذرا سنو کون ابو بکر صدیق، کون ابو بکر صدیق، ذرا سنیے۔ ایک ہوتا ہے صادق، کون ہوتا ہے؟ صادق، اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے مینز کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور صدیق کا معنی کیا ہے؟ ذرا سنیں، صادق میرے مصطفیٰ ہے، صدیق ابو بکر ہے۔ اب صادق کا معنی ہے جو موقع کی نسبت سے بات کرے، جو موقع کی نسبت سے بات کرے اسے صادق کہتے ہیں، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے جو کچھ نکل جائے اللہ ویسے ہی فرما دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آؤ ذرا اس پر سنیے۔ ایک ہے مقام رادیہ، مقام، اور ایک ہے مقام مردیہ۔ مقام رادیہ قرآن کہتا ہے رادیہ مردیہ، وہ لوگ رادیہ بھی ہیں مردیہ بھی ہیں، وہ رب کی بڑی پہنچی جگہ پر رب کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے ہیں۔ یا اللہ یہ رادیہ کیا ہے، یہ مردیہ کیا ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے یہ دو کرسیاں ہیں، کتنی؟ یہ رفعت اور بلندی کی دو کرسیاں ہیں، ایک مقام رادیہ ہے ایک مقام مردیہ ہے۔ مقام رادیہ کیا ہے اور پھر شان صدیقیت بھی سن لو، رادیہ کیا ہے؟ رادیہ اس کو کہتے ہیں جو ساری زندگی رب کی رضا پہ راضی رہے، اسے رادیہ کہتے ہیں، اسے۔ اور آگے مردیہ اسے کہتے ہیں کہ جو رب نہ وہ بندہ چاہے، بندہ جس پہ راضی ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ وہ کر دے، اسے مردیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس پر ایک عقیدہ سن لیجئے، مقام رادیہ
اور مقام مردیہ۔ راضیہ رب کی طرف سے جتنی بندے پر مصیبتیں احکام نازل ہوئے اس پر عمل کرنا، اس کی رضا پہ راضی رہنا، اسے راضیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آؤ نہ ذرا راضیہ پہ شان ابو بکر کو سن لو۔ ابو بکر کو میرے رب نے مقام راضیہ سے کتنا نوازا تھا۔ ہر حال میں ابو بکر رب کی رضا میں راضی رہے۔ کیسے راضی رہے؟ 12 سال تک حضرت ابو بکر صدیق کے دانتوں میں درد رہا۔ کتنے سال؟ اتنا شدید درد، اگر کسی کے دانت میں داڑوں میں درد ہو وہی بتا سکتا ہے کتنا درد ہوتا ہے۔ نیند بھی بندے کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم بھی متعین کر سکتے ہیں دانت میں درد کتنی شدت اختیار کرتا ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں یہ برداشت کرے۔ 12 سال تک صدیق اکبر دانتوں میں درد رہنے کی وجہ سے ایک مرتبہ بھی رب کی بارگاہ میں اف کا جملہ نہیں بولا، اف کا جملہ نہیں بولا۔ رب تو بڑی ذات ہے، ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ ہر وقت حضر و حجر میں رہنے والے مصطفیٰ کے ساتھ دن و رات میں ساتھی، جسے قرآن نے کہا بھائی ہر وقت ساتھ رہنے والا ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کے باوجود مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میرے دانتوں میں بڑی تکلیف ہے۔ 12 سال تک میرے نبی کو بھی نہیں بتایا، لیکن اس کا صلہ کیا ملا ابو بکر کو؟ جب 12 سال کے بعد رب نے شفا عطا فرمائی، میرے رب نے اوپر سے حضرت جبریل سارے فرشتوں کے سردار کو بھیجا اور جا کر میرے نبی کو بھی سلام کر دو، اور میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق کو بھی رب کی طرف سے سلام کہہ دو۔ رب کی طرف سے سلام آتا ہے، ابو بکر تجھے رب سلام کر رہا ہے، اور رب پوچھ رہا ہے ابو بکر بتا تیرے درد کا کیا حال ہے، اور تیرے درد کا کیا حال ہے؟ 12 سال تک ہم نے تمہیں اس بیماری میں مبتلا کیا، تم نے کبھی بھی اف چف نہیں کی، ہر حال میں تو ہماری مصیبت میں ہماری آزمائش میں پورا اترا۔ اے ابو بکر بتا اب تو ٹھیک تو ہو گیا ہے، تجھے رب کی طرف سے سلام بھی آیا ہے، اور رب تجھ سے پوچھ رہا ہے کیا حال ہے ابو بکر تیرا؟ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، رونے لگ گئے۔ میرے نبی کو جب پتا چلا میرے یار کو 12 سال تک درد رہا تو میرے نبی تڑپ اٹھے، میرے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، اور میرے نبی نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تیرا درد تو میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور میں بنا یہ آنکھیں بھی عطا کرنے والا نبی ہوں، اور جن کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں میں اپنا لعاب دان لگا کر ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ مجھ سے شفا یاب ہو گئے تیرے سامنے، اے ابو بکر بتا تو نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے دانتوں میں درد ہے؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتا تو تھا، لیکن مجھے اس رب کی بارگاہ میں شرم آتی تھی، اس کو معمول نہیں آپ کو بتاؤں کہ رب کی طرف سے مجھے یہ درد محسوس ہو رہا ہے، مجھے یہ بیماری لگی ہے، کیا میں اس رب کی رضا پہ راضی رہا؟ یہ مقام راضیہ تھا جس پر ابو بکر فرسٹ نمبر پاس ہوا۔ کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دیتا تو اس درد کی جو قیمت رب کی بارگاہ میں لگی ہے اس کا رزلٹ یہی آیا ہے۔ آج ابو بکر کو رب بھی سلام کر رہا ہے، جبریل بھی سلام کر رہا ہے۔ یہ مقام راضیہ ہے۔ کیا ہے؟ رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہ مقام راضیہ ہے۔ اب مقام مردیہ سنیے، شاید 5 منٹ اوپر چلے جائے لیکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے انشاءاللہ اختتام کروں گا تاکہ ابھی ربط بنا ہوا ہے۔ راضیہ تو بتا دیا کہ جس حال میں رب کی آزمائشیں آئے اس حال پہ بندہ راضی رہے، جب اس پہ کھڑا نکلتا ہے فرسٹ نمبر پاس آتا ہے تو رب مقام راضیہ کی کرسی سے اٹھا کر مقام مردیہ کی کرسی پر بندے کو
دیتا ہے. رب کہتا ہے پہلے تو مجھے راضی کرتا رہا، اب میں تجھے راضی کروں گا، اب میں تجھے راضی کروں گا. اب راضیہ تو سن لیا، اب مردیہ سنیے کہ رب نے اس کے بعد ابو بکر کو مقام مردیہ کی کرسی پر بٹھایا کہ جہاں اس کرسی پر بندہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے، رب وہی کر دیتا ہے. اب سنیے، ایک عورت آئی میرے نبی کے پاس. اب یہی واقعہ بیان کر کے میں انشاءاللہ میں معذرت پہلے کر رہا ہوں، شاید 5 منٹ اوپر چلا جائے، لیکن میں صدیق کو یہ ٹائم دے رہا ہوں. یار میرے نبی کا یار ہے نا، میں یار کو ٹائم دے رہا ہوں، میں آپ کو نہیں دے رہا، اپنے یار کو نہیں دے رہا، آپ کے یار کو نہیں بلکہ نبی کے یار کو دے رہا ہوں، اور اس میں اللہ بھی راضی ہوگا. 5 منٹ اوپر ہوں گے. سنیے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ایک عورت آئی میرے نبی کے پاس، آئی اور اس نے میرے نبی کے سامنے خواب بیان کی. کیا خواب بیان کی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی. کیا دیکھی؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھی ہے، میرے صحن میں ایک درخت ہے، درخت گر جاتا ہے، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اس خواب کی تعبیر کیا بنتی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا تم نے یہ خواب دیکھی، سن اے اللہ کی بندی، اے صحابیہ سن، میری غلامہ سن، اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے تیرا گھر والا شام کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کا جنازہ تیرے گھر میں آئے گا. جب اس نے یہ خواب سنی تو وہ تو رونا شروع کر دیا، اس نے دارے مار مار کر رونے لگ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو اب بیوہ ہو گئی، بچے میرے یتیم ہو گئے، اور نبی کہنے والے صادق ہیں، جو کہیں موقع کی نسبت سے اسے صادق کہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ صادق کی خبر کیا ہے؟ صادق میرے نبی ہے کہ تیرا گھر والا فوت ہو گیا ہے، شام کو جنازہ آئے گا. اب ذرا تصور کیجئے، شام کا وقت ہے، اب شام کا وقت تو ابھی آیا نہیں. یہ عورت روتی روتی دربار رسول سے باہر نکلی، آگے گلی سے یوں ٹرن لیا اور ٹرن کیا، گلی سے کونے سے جب مڑی آگے صدیق مل گیا. میرے نبی کا یار ابو بکر مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا یہ کیسی عورت ہے جو رسول اللہ کے در پہ آئی اور رو کے جائی، یہاں پہ روتے آتے مسکرا کے جاتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ اب اس عورت نے کہا ابو بکر میرے نبی نے میری خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے تیرا شوہر فوت ہو جائے گا شام کو اور اس کا جنازہ آئے گا، تو بیوہ ہو گئی ہے، شام تک تو بیوہ ہو جائے گی. وہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، ابو بکر صدیق کو پتا تھا جو میرے نبی کہہ چکے فرما چکے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا. اس پر دلائل قرآن و حدیث کے، نبی جو میں ہے وہ ہو کے رہتا ہے. لیکن یقین تھا کہ میرے سرکار نبی کے سرکار نے جو کہہ دیا، ابو بکر کو یقین تھا جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اس کے گھر والے کا جنازہ آئے گا، یہ فوت ہو جائے گا، وہ مر جائے گا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے دل جوئی کے لیے کیا؟ دل جوئی کے لیے، اس کے آنسو روکنے کے لیے تسلی اور دلاسا دیا. اے عورت تو گھر جا بے فکر ہو کے، انشاءاللہ تیرا گھر والا گھر میں زندہ آئے گا. کیا آئے گا؟ زندہ آئے گا. اب سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، مقام مردیہ کیا ہے جس کرسی پر میرے اور تیرے نبی کے یار ابو بکر کو رب نے بٹھا لیا تھا، اور وہ کرسی جس پر جب بندہ بیٹھ جاتا ہے جو وہ بندہ چاہتا ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے. صرف ابو بکر نے تسلی دی کہ تیرا گھر والا زندہ گھر میں آئے گا. وہ عورت گھر میں چلی گئی، انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ زبان صادق کی ہے، ایک طرف زبان صدیق کی ہے. کس پہ یقین کرے؟ دونوں صادق ہے، دونوں سچے ہیں. کس کی بات سچی ہو رہی ہے؟ سچی تو انہوں کی تھی اور ہوئی، لیکن کیا معاملہ ہوا؟ شام کا وقت آیا اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی. دستک دینے والا کون تھا؟ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، دستک ہوئی، دروازہ کھولا، اس عورت نے دیکھا اس کا گھر والا زندہ واپس پلٹ آیا. اس نے کیا کیا؟ سیدھا اپنے گھر والے کو، اپنے ہسبینڈ کو، شوہر کو پکڑا، میرے نبی کے دربار پہ چلی گئی اور جا کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو لے کر آئی ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ جا کر ہیوں سے کہہ دو کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، صدیق تو یہ کہہ رہے تھے، یہ وجہ کیا بنی؟ سیدھی اپنے شوہر کو لے کر میرے نبی کے دربار پہ چلی گئی اور میرے نبی کو فرمایا، جا کر جب میرے نبی کے دربار پہ گئی، میرے نبی سے کہنے
کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بتایا تھا، اب معاملہ تو اس کے برعکس ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے پوچھا، میرے نبی نے فرمایا اے اللہ کی بندی ذرا پوچھ تو صحیح اپنے گھر والے سے یہ مر گیا تھا یا کہ نہیں مرا، یہ مر گیا تھا یا کہ نہیں مرا، ذرا پوچھ تو صحیح میری بات سچی ہوئی یا کہ نہیں۔ اس عورت نے حضور کے سامنے اپنے گھر والے سے پوچھا بتا اور بتا میرے سر کے تاج اور میرے گھر والے بتا کیا تو مر گیا تھا یا کہ نہیں؟ قسم اللہ کی، وہ بندہ اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے میں اپنی بیوی کو بتا رہا ہوں واقعی میں مر گیا تھا، کئی گھنٹے تک میری ڈیڈ باڈی، میرا جسم ڈیڈ باڈی بنا رہا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا میں زندہ ہو گیا۔ ساتھ والے بندے بھی مل کے شام میں مجھے کہہ رہے تھے کہ واقعی تو مر گیا تھا، اتنی دیر کے بعد زندہ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیا وجہ بنی۔ جب میرے نبی نے سنا تو فرمایا دیکھ میری بات سچی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ ہاں سچی ہوئی، لیکن پھر کیا معاملہ ہوا؟ اتنے میں جبریل آ گیا، رب کی طرف سے آواز آئی، جبریل کو بھیجا اور جبریل آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ادھر آپ نے بھی کہہ دیا تھا مر گیا، یقیناً مر گیا تھا، لیکن جب گلی سے باہر نکلا ابو بکر کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکلا، اچانک یہ جملہ نکلا منہ سے، تسلی کے لیے، جوئی کے لیے، اللہ کرے گا شام کو وہ زندہ آئے گا، اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ ہے مقام مردیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔